بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ایک بہت ہی اہم مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنا ہے جو ہماری روزمرہ کی زندگی کے اندر بہت سے لوگوں کو درپیش ہوتا ہے۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ جسم سے اگر خون نکل آئے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا؟ آیا جسم سے خون کا نکلنا یہ وضو کے ٹوٹنے کا ذریعہ اور سبب ہے یا نہیں؟ اور اگر جسم کے کسی بھی حصے سے خون نکل آئے تو اس سے اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے تو کتنی مقدار کے اندر خون نکلے گا تو وضو ٹوٹے گا؟ اس مسئلے کو آج مکمل تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ خون کو لے کر لوگوں میں مختلف قسم کے آراء پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جسم کے کسی حصے سے اگر معمولی سا بھی خون نکل آئے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں۔ اور بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جسم کے کسی بھی مقام سے جتنا بھی خون نکلے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ تو بعض تو معمولی حصے خون نکلنے کو بھی ناقض وضو سمجھتے ہیں، اور بعض جو ہیں وہ خون کو بالکل ناقض وضو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس مسئلے کو مکمل دلائل کے ساتھ تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو مکمل توجہ کے ساتھ سماعت کریں گے تو اس مسئلے کے متعلق جتنے بھی سوالات ہیں وہ آپ کے حل ہو جائیں گے۔ آپ سے ایک درخواست ہے کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اس طرح کی اہم مسائل کے متعلق ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں، اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو اپنے دوستوں تک بھی اس کو ضرور شیئر کرنا ہے تاکہ ان کو بھی یہ مسئلہ معلوم ہو جائے۔ تو محترم ناظرین، خون ناقض وضو ہے یا نہیں ہے؟ تو اس میں فقہاء کا اختلاف ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جسم سے خون کا نکلنا ناقض وضو ہے، یعنی جسم سے اگر خون نکل آتا ہے خواہ وہ کسی بھی مقام سے نکلے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور جبکہ دیگر ائمہ فرماتے ہیں کہ خون جو ہے وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اتنا بات میں تمام ائمہ کا اتفاق ہے کہ اگر پخانہ پیشاب کے راستے سے خون نکل آتا ہے تو یہ سب کے ہاں ناقض وضو ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کے ہاں بھی اور دیگر ائمہ کے ہاں بھی یہ ناقض وضو ہے۔ البتہ ان دو راستوں سے اگر خون نہیں نکلا، جسم کے کسی اور مقام سے خون نکلا ہے تو یہ ناقض وضو ہے یا نہیں؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ ناقض وضو ہے، اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے دلائل موجود ہیں۔ ان دلائل میں ایک دلیل ہے حضرت فاطمہ بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ایک صحابیہ ہیں، ان کو مسلسل خون آتا رہتا تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے اس عارضے کی شکایت کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضور، مجھے مسلسل خون جاری رہتا ہے تو میرے لیے حکم کیا ہے کہ آیا میں کس طرح وضو کر کے نماز پڑھوں؟ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے جو مخصوص ایام ہیں، یعنی جو عورت کو ہر مہینے کے اندر مہواری کے ایام آتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان مہواری کے ایام میں تم نماز نہ پڑھنا، اس لیے کہ ان ایام میں نماز معاف ہے۔ البتہ جب ماہواری کے ایام ختم ہو جائیں تو پہلی مرتبہ غسل کر لو، پھر ہر مرتبہ نیا وضو کر کے نماز پڑھ لو۔ یعنی ماہواری کے ایام ختم ہو جائیں گے تو اب آپ کی جو نماز کی معافی کے ایام تھے وہ ختم، البتہ خون تو اب بھی جاری رہے گا کیونکہ مسلسل ان کو یہ عارضہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب تم ہر نماز کے لیے وضو کر لینا۔ اب اگر خون سے وضو نہ ٹوٹتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر نماز کے لیے وضو کرنے کا حکم نہ دیتے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا کہ خون کا نکلنا یہ ناقض وضو ہے۔ دوسری دلیل حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے پاؤں پر زخم لگا اور اس زخم سے پھر خون نکل کر بہہ نکلا، تو ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وضو کیا اور پھر نماز ادا کی۔ اب اگر خون سے جو ہے نا وضو نہ ٹوٹتا تو ابن عمر دوبارہ وضو کر کے نماز نہ پڑھتے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خون ناقض وضو ہے۔ اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بہت زیادہ عمل کرنے والے تھے اور یہ ان کے بارے میں مشہور بھی ہے۔ اور تیسری دلیل حضرت حسن بصری رحمہم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب خون نکل آئے اور بہہ جائے تو اس سے وضو لازم ہو جاتا ہے، یعنی خون نکلا اور بہہ گیا تو اس سے وضو لازمی ہو جاتا ہے۔ اور چوتھی دلیل جو ہے
وہ ہے قیاس۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس طرح پخانہ پیشاب اس انسانی جسم سے نکلنے والی نجاست ہے اور ان کے اندر رطوبت ہے، یعنی بہنے والا جو ہے نا اس میں وصف ہے، تو اسی طرح خون بھی جو ہے وہ بھی انسانی جسم سے نکلنے والی نجاست ہے۔ تو جس طرح پیشاب اور پخانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اسی طرح خون سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور فقہ حنفی کے اندر یہ اصول لکھا ہے کہ جب جہاں بھی کوئی علت واضح پائی جائے، دو کاموں کے اندر کوئی واضح علت پائی جائے، تو وہاں پر جو قیاس ہوتا ہے وہ ایک مضبوط دلیل ہوتا ہے۔ تو ان دلائل کی بنیاد پر معلوم ہوتا ہے کہ خون سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں دوسرے مسئلے کی جانب کہ کتنی مقدار میں خون نکلے تو ناقض وضو ہے۔ تو اس حوالے سے یاد رکھیں، خون کے اندر کوئی مقدار متعین نہیں ہے کہ کتنی مقدار میں خون نکلے گا تو ناقض وضو ہوگا، وگرنہ نہیں۔ اس میں ایک شرط ہے احناف کے ہاں کہ خون نکلے اور پھر نکل کر بہہ جائے، یعنی خون ہاتھ پر نکلا، زخم تھا، پھوڑا تھا، کوئی بھی چیز تھی، اس سے خون نکلا اور خون آگے کی طرف بہہ گیا، تو اس کے بہنے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ ہاں اگر خون اتنا نکلا ہے کہ بہا نہیں ہے، لیکن آپ نے اس کو کپڑے سے یا ٹیشو سے اس کو صاف کر لیا، تو اب دیکھا جائے گا کہ اگر یہ خون صاف نہ کیا جاتا، کپڑے سے یا ٹیشو سے اس کو نہ صاف کیا جاتا، تو یہ خون اتنی مقدار میں ہو جاتا کہ یہ بہہ جاتا، تو پھر بھی وضو ٹوٹ جائے گا۔ البتہ اگر خون اتنی مقدار کے اندر نکلا ہے کہ اسی پھوڑے پر صرف ظاہر ہوا ہے، آگے اس کے اندر بہنے کی صلاحیت نہیں ہے، یعنی معمولی سا خون نکلا ہے، تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو اس سے معلوم ہو گیا کہ احناف کے ہاں خون کا نکلنا ناقض وضو ہے، لیکن اس کی شرط ہے بہنا، کہ جب بہے گا تو پھر ناقض وضو ہوگا، اور اگر کم مقدار کے اندر ہے، بہنے کی مقدار کے اندر نہیں ہے، تو پھر اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگر اس مسئلے کے متعلق یا کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے وہ مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کے مسئلے کا بھی تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔